بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی اردو کا دوسرا سبق نعت اس کو شروع کر رکھا ہے اور اس کو پہلے 2 حصوں میں ہم نے پڑھ لیا ہے، جس میں آپ نے قواعد و انشاء اور زبان شناسی سیکھی۔ آج ہم اپنے سبق کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور سبق یا نظم و نثر پڑھ کر اس کے متن سے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو صلاحیتیں آج زیادہ جن میں اضافہ کیا جائے گا یا جن میں نکھار پیدا ہوگا، ان میں سے ایک تو یہ ہوگی کہ نظم اور نثر کو تلفظ، روانی اور آہنگ سے پڑھنا آپ کو آئے گا، اس میں مزید بہتری آئے گی، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو متن دیا جائے وہ نظم ہو یا نثر، اس کے سوالات کے جوابات لکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ پیارے بچوں، ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس دوران میں اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اپنی آوازیں اپنے نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، ان کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ یہاں پہ آج جو ہم نے نعت پڑھنی ہے اس میں ہم مسجد نبوی کا ذکر پڑھنے جا رہے ہیں، اور چونکہ آپ نے یہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے یا یہ جو واقعہ یہ بھی مسجد نبوی میں پیش آیا، تو اس لیے میں نے اس ریفرنس سے آپ کو بتایا کہ خواہ کوئی بھی جگہ ہو، یہ تو آپ نے ایک خاص مسجد کا یہاں پہ ذکر پڑھانا، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، اپنی آواز کو اتنا رکھنا چاہیے کہ جو سننے والے تک پہنچے، اتنی کم بھی نہ ہو کہ اس تک نہ جائے، اور اتنی بلند بھی نہ ہو کہ اس کے کانوں کو بری لگے۔ تو آپ نے بھی اپنی عملی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم کریں گے دہرائی جو ہم نے کل پڑھا۔ آپ میں سے کس کس کو یاد ہے کہ ہم نے اپنا کل سبق کا کون سا حصہ پڑھا؟ بالکل صحیح، ہم نے کل پڑھے مترادف الفاظ۔ آپ کے پاس ایک جملہ ہے، کسی جاندار کو اذیت مت دیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اذیت جو ہے اس کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے ابھی بتانا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے مجھے بتائیے کہ اذیت کا مترادف لفظ کیا ہوگا۔ آپ مجھے مترادف بتائیں گے، میں لکھوں گی اور ہم اس جملے کو دوبارہ سے پڑھیں گے۔ تکلیف، بالکل صحیح۔ کسی جاندار کو تکلیف مت دیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اذیت کو تکلیف سے بدلا تو بھی ہمارا جملہ جو ہے اس کو ادا کرنے میں، بولنے یا لکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمارے ملک کے سپاہی بہادر ہیں۔ بہادر کا مترادف آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اپنی معلمہ کو بتانا ہے، وہ لکھیں گی اور آپ کو وہ جملہ دوبارہ سے بتائیں گی۔ اسلام آباد کا موسم بہت سہانا ہے۔ سہانا کا مجھے پتا ہے آپ کو کئی مترادف الفاظ ایک لفظ کے آگے ہیں، اس کے ہم معنی بہت سے الفاظ سے آپ واقف ہو چکے ہیں۔ آپ کو اگر ایک سے زیادہ معنی بھی آتے ہیں تو بس آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا اور ایک ایک معنی بتاتے جانا ہے، آپ کی معلمہ لکھیں گی اور اس کے بعد وہ جملے کو آپ کے سامنے دوبارہ آپ کے سامنے پڑھیں گی اور آپ کو بتائیں گی۔ شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے۔ اساتذہ کرام، آپ یہ سرگرمی اور اس سے ملتی جلتی دیگر سرگرمیاں جس سے آپ اپنے پچھلے پڑھائے گئے جو اسباق ہے، سبق کے جو حصے ہیں، ان کی دہرائی کروائیں اور اس کے بعد ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، دہرائی آپ نے کر لی، آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے کل مترادف پڑھے تھے اور مترادف کی مشق جو ہے نئے سرے سے آج آپ نے کر لی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو طیبہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے پاک؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا مدینہ پاک، مدینہ منورہ کو ہم کہتے ہیں نا مدینہ پاک، مدینہ طیبہ۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کتنے فاصلے پر ہے؟ 450 کلومیٹر کے فاصلے پر، جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم موجود ہے۔
مسجد نبوی کہاں موجود ہے؟ مدینہ منورہ میں. اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر. شاباش. پیارے بچوں، ہم جو آج نعت پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ہم نے آج آغاز کر رہے ہیں، جس کا ابتدائی حصہ چند اشعار ہم آج پڑھیں گے، اس مکمل نعت کے خاص الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں. میں آپ کو ان کو پہلے پڑھا دیتی ہوں تاکہ جب وہ نعت کے دوران میں ہم پڑھیں تو آپ کو ان کی ادائیگی، ان کا تلفظ واضح ہو. سب سے پہلا لفظ ہے مینار. اس لفظ کو ہم ادا کریں گے مینار. منظر، یہ کیا لفظ ہے؟ منظر. غم خار. پیارے بچوں، آپ نے اس میں وہ کو نہیں پڑھنا بلکہ یہ پڑھا جائے گا غم خار. اس کی ادائیگی ہوگی غم خار. دشوار، اگلا لفظ ہے آپ کے لیے دشوار. فضاؤں، یہ بھی آپ کی نعت سے ایک لفظ لیا گیا جو ہے فضاؤں. اور طیبہ، ابھی آپ نے پڑھا طیبہ. یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو آپ کی نعت میں شامل ہیں، اور ہم اپنی نعت پڑھتے ہوئے اس کی بلند خوانی کرتے ہوئے ان الفاظ کو بار بار مشق کریں گے. آج ہم نے نعت کے صرف یہ جو ابتدائی 3 اشعار ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کی پڑھائی کرنی ہے، ان کی بلند خوانی کرنی ہے. میں آپ کو یہ لے سے پڑھنا بتاتی ہوں، اور آپ نے میرے پڑھنے کے بعد اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اسی انداز میں کہ آپ کو نظم اور نثر کے پڑھنے کا جو فرق ہے وہ پتہ چل جائے، اسی طرح سے پڑھنا ہے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے. منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے. جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دربار نظر آئے. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. تو پیارے بچوں، آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیے. معلمہ کرام، آپ اسی انداز میں بچوں سے ایک ایک شعر لے اور ترنم سے پڑھوائیے تاکہ ان کی ادائی آپ کو اچھے سے پتا چل جائے کہ وہ کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، ان کا تلفظ کیسا ہے، اور نظم پڑھنا اور نثر پڑھنے کے میں جو فرق ہے کیا وہ اس سے واقف ہو چکے ہیں یا نہیں. جی تو پیارے بچوں، آپ نے یقیناً اس کی بلند خوانی کر لی ہوگی، اچھے سے اس سے واقفیت ہوگی. پہلا شعر تھا ہمارا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. آپ کو سامنے جو تصویر دکھائی دے رہی ہے یہ مسجد نبوی کی تصویر ہے، اور یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم مینار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے ارد گرد بھی جو مساجد ہیں وہاں پہ مینار ہوتے ہیں. مینار کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبا ستون، ایک مخروطی ستون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت، رحمت کیا ہوتا ہے؟ کرم، مہربانی. اثر، آثار، اثر کی جمع. تو شاعر، آپ یہ جو نعت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں شاعر نے سب سے پہلے کہا کہ جیسے ہی اس کی نظر مسجد نبوی کے میناروں پہ پڑی تو اس کے دل کی حالت ایک عجیب کیفیت ہوگی، وہ عجیب سی حالت میں چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ ہے کہ اس سے وہ منظر، وہ چیز بیان ہی نہیں کی گئی. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میری نظر مسجد نبوی کے میناروں پہ پڑی تو مجھے ہر طرف اللہ کی، ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان اللہ کی رحمت، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہر جگہ ہم پہ ہر وقت موجود ہے. لیکن کچھ جگہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے دل سے ان کا ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے. تو یہ اسی لگاؤ کا ذکر شاعر اس نعت میں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہ مسجد نبوی پہنچا، وہاں پہ پہلی نظر جب اس کی اس مسجد پہ، میناروں پہ، اس ماحول پہ پڑی تو اس نے اللہ کی رحمت کے عجیب جلوے دیکھے. یہ دراصل وہ اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے. منظر ہو بیاں کیسے، منظر کہتے ہیں نظارے کو. منظر کس کو کہتے ہیں؟ نظارہ. بیاں کیسے؟ الفاظ نہیں ملتے. منظر ہو بیاں کیسے؟ الفاظ نہیں ملتے. جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دربار نظر آئے، یعنی روضہ نظر آئے. اب دیکھیں یہاں پہ شاعر اس نظارے کا، اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جو حالت اس کی کب ہوتی ہے
جب وہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے پاس پہنچتا ہے، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اپنے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر پا رہا، وہ اتنا خوش ہے، وہ اتنا مطمئن ہے. اور میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ شاعر کی جگہ پہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ہو، وہ جب ایسی جگہوں پہ جائے گا تو ہمارے ایمان کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی. ہمارا ایمان اس وقت اس میں اتنی زیادہ کشش ہوگی، اتنے زیادہ ہم اپنے ایمان کی اس طاقت میں ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہوں گے کہ ہم اس حالت کو، اپنی دل کی حالت کو، اپنے ایمان کی حالت کو، اپنی ذہن کی حالت کو بیان کر سکیں. ہم اتنے مطمئن ہوں گے، اتنے مسرور ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے، اپنی اس خوش قسمتی پر ناز کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس جگہ پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا نظارہ کر سکیں. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. انوار کس کی جمع ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں واحد اور جمع. جو نور سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ نور سے. اور انوار کا مطلب ہوتا ہے، یا نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. نور کہیں گے تو روشنی، اور انوار روشنیاں، کیونکہ جمع کا صیغہ ہم لے رہے ہیں تو یہ ہوگا روشنیاں. اب شاعر جو ہے وہ یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی کو سینے سے لگاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہوتا. وہ دنیا میں کسی بھی اور چیز میں کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنی خوشی محسوس نہیں کرتا جتنی اس وقت اس کو اپنی حالت پہ ہوتی ہے. اور یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. آپ نے پڑھا پہلے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم دنیا کی ہر چیز سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت نہ کر لیں. تو اس وقت شاعر اپنی یہ حالت بتاتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار یا روضہ مبارک کی جالی اس کے سینے سے لگی، یا اس نے اس کے ساتھ خود کو چپکایا یا اپنے ساتھ لگایا، تو اس کو یاد نہیں کہ اس وقت اس کے ایمان میں کتنی تازگی آ گئی، اس نے وہاں پہ کیا کیا جلوے دیکھے، اس کا ایمان کتنا تازہ ہوا. تو ہم سب میں کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نظارے دیکھنے کا موقع نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی وہ وقت لائیں کہ ہم بھی وہ مناظر، وہ نظارے دیکھیں اور اپنے ایمان کو اسی طرح سے تازہ کر سکیں. پیارے بچوں، اب آپ نے اس نعت کو چونکہ پڑھ بھی لیا، اس کے نئے الفاظ کا آپ کو تلفظ بھی پتہ چل گیا، ان کے معنی سے بھی آگاہی ہوگی. اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی سر انجام دیتے ہیں. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے نعت کا ایک ایک شعر ترنم، لے اور آہنگ سے جماعت میں دوبارہ پڑھنا ہے. ایک دفعہ تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اب آپ نے اس کو سمجھنے کے بعد، اس کے معنی، مفہوم، اس سے آگاہ ہونے کے بعد، اب جو آپ کا جذبہ ہے، جو جذبات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے صرف 2 منٹ کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو روکنا ہے اور اس سرگرمی کو دوبارہ سے سر انجام دینا ہے. جی، تو یقیناً آپ نے سرگرمی کو اچھے سے سر انجام دے لیا ہوگا. پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشق ہمارا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہماری کتاب میں موجود ہوتا ہے. ہم ابھی کریں گے اپنا سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے آپ کی کتاب کا کہ سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. میں نے سبق کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ آج جو چیز جس پہ ہم سب سے زیادہ غور کریں یا سیکھنے کی یا سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی متن آپ کو دیا جائے، خواہ وہ نظم سے ہو، وہ نثر سے ہو، اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات آپ کو لکھنے آ جائیں، آپ کی لکھنے کی صلاحیت جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے. تو آپ کا تیسرا جزو ہے، یہ تیسرا جزو اس لیے لیا گیا کہ ہم نے آج جو اشعار پڑھے ان کا حصہ جو ہے وہ تیسرے سوال میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ اور اگلا حصہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مینار دیکھ کر شاعر کیسا محسوس کر رہا ہے. آپ نے چونکہ نعت پڑھی، شاعر جو ہے اس کے جذبات، اس کی کیفیت، اس سے آپ واقف ہوئے، اس کو آپ نے سمجھا، تو اس ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی اردو کی کاپی میں لکھنے. اس کے بعد آپ کا ہے گھر کا کام، کہ آج آپ گھر سے کیا کام کر کے لائیں گے. تو پیارے بچوں، گھر کے کام میں شامل ہے، ہم نے ابتدائی 3 اشعار آج پڑھ لیے. نعت کے اگلے 3 اشعار آپ نے والدین کو اسی طرح ترنم، لے
اور آہنگ سے سنانے ہیں. جس طرح آج آپ نے پڑھے، بار بار جماعت میں اس کی مشق کی، اسی طرح سے جو آپ کے 3 اشعار رہ گئے ہیں وہ آپ نے اپنے والدین کو سنانے ہیں. اشعار کے نئے الفاظ کا درست تلفظ آپ نے والدین سے پوچھنا ہے. ایسا نہیں کہ اگر آپ کو اس میں سے، ویسے تو آپ نے دیکھا ابتدا میں ہم نے اس نعت میں جتنے بھی خاص الفاظ شامل تھے ان کا تلفظ واضح کر لیا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو ادائی میں کچھ مشکل ہوتی ہے تو آپ نے اپنے والدین سے اس کے لیے رہنمائی لینی ہے. ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے، اور ورک شیٹ میں آپ کے پاس جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے کہ دیے گئے نعتیہ اشعار کو ترنم اور آہنگ سے پڑھیں. اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ جو اشعار دیے گئے ہیں یہ آپ کی کتاب سے ہٹ کر ہیں، اور ان کو اس لیے ورک شیٹ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ کو نظم و نثر کو لے، آہنگ اور روانی سے پڑھنا آ جائے. ہم چونکہ بار بار آپ کی ان صلاحیتوں میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ نعت تو وہ تھی جس کی ہم نے کلاس میں بار بار اپنی جماعت میں مشق کر لی، لیکن یہ اشعار اس لیے یہاں پہ منتخب کیے گئے کہ آپ کو اگر ایک مخصوص متن سے ہٹ کر بھی کچھ دیا جائے، کوئی اور نظم بھی دی جائے، تو آپ کی پڑھنے کی، لے اور ترنم سے پڑھنے کی صلاحیت اس حد تک بھرپور ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بھی پڑھ سکیں. دوسرا سوال ہے آپ کا، درج ذیل نعت غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں. پیارے بچوں، آپ اپنے ذہن میں اگر بار بار اس بات کو لائیں تو آج آپ کیا چیز سیکھ رہے ہیں؟ کسی بھی نظم یا نثر کو ترنم اور آہنگ، لے اور روانی سے پڑھنا. اس کی بھی ہم نے مہارت، ابھی اس مہارت کے لیے بھی ہم نے مشق کی. اور آپ نے سیکھا کہ اگر آپ کو کوئی متن دیا جائے تو اس کے سوالات کے جوابات کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، کیسے اس کو پڑھیں گے اور کس طرح اس کو آپ کو لکھنے کی آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. یہاں پر بھی میں نے جس نعت کے جن اشعار کا چناؤ کیا ہے یہ ایک اور مختلف نعت ہے. یعنی آج آپ نے آج کی ہی جماعت میں یہ تیسری نعت ہے، یہ تیسری نعت کے اشعار ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں اور جن کی مدد سے آپ اپنی لکھنے کی اور پڑھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کریں. اس نعت کو آپ نے پڑھنا ہے اور جو سوالات شامل ہیں ان کو آپ نے دی گئی جگہ پر لکھنا ہے. ایک سوال اس میں یہ ہے کہ شاعر نے پہلے شعر میں کس وقت کی اور کیسی کیفیت کا ذکر کیا ہے. دوسرا سوال ہے، چونکہ جو نئی نعت ہے اس سے متعلقہ سوالات، اس لیے آپ کو اس کو 1، 2 یا 3 بار پڑھنا پڑے گا. اور یہ آپ کا دوسرا سوال ہے، حضرت حلیمہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، مختصراً بیان کریں. یہ حصہ بھی آپ کے نعت میں سے لیا گیا. تیسرا سوال ہے، شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اپنی نسبت قائم ہونے کی مثال کس چیز سے دی ہے. پیارے بچوں، آپ نے اس نعت کو غور سے پڑھنا اور ان سوالات کے جوابات دینے. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. آپ جب چاہیں اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ.